اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ جس ذات باری نے ہمیں ماہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتیں عطا کی۔ یقیناً حالت روزہ میں مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارے ہوئے یہ چند ایک لمحات قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں چمک دمک رہے ہوں گے۔ واجب الاحترام رمضان شریف کا پہلا عشرہ یعنی پہلی 10 دن رحمت کے ساتھ خاص ہیں۔ رمضان شریف کا درمیانی عشرہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت کے ساتھ خاص ہیں۔ ماہ رمضان شریف کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن نجات کے ساتھ خاص ہیں۔ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہگار امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم و شان تحفہ ہے۔ واجب الاحترام رمضان شریف کا معنی ہی یہی ہے کہ روزے دار اس میں بھوک اور پیاس کی گرمی کی شدت برداشت کرتا ہے اور اس طرح اس کے سارے گناہ جل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، تمہارے پاس رمضان شریف بابرکت مہینہ آنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو، جنات کو جگڑ دیا جاتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک رات تمہیں ایسی عطا کی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل رسوا ہو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہوں، ان دونوں کی یا ان میں سے جو بھی زندہ ہے اس کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل رسوا ہوا، ہلاک و برباد ہوا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بھی ہلاک تباہ و برباد ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل رسوا ہو، جو رمضان شریف کا بابرکت مہینہ پائے اور اس کے اندر عبادت کر کے گناہوں سے تائب ہو کے اللہ سے مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر سکا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی رمضان شریف کے مہینے میں نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنے بستر میں حرکت کرتا ہے، پہلو بدلتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے، اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اپنی برکت اور رحمت نازل فرمائے۔ اور جب وہ نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے، اے بار الہ، اسے جنت الفردوس میں بلند شان والے بستر عطا فرما۔ اور اس کے جوتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی والا برتن اللہ کی بارگاہ میں اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور وہ جگہ جہاں کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہے روزے دار، اس کے لیے وہ جگہ بھی دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے اور اس کی قبر کو اپنے نور سے بھر دینا۔ اللہ رب العزت اس کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، گناہوں سے بخشش طلب کرنا اب تیرا کام ہے اور تیرے نیکیوں کو قبول فرما کے تجھے بخشنا یہ میرے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان شریف کی راتیں عبادت کرتے ہوئے گزار دی، یعنی تراویح کی نماز ثواب کے حصول کا یقین رکھتے ہوئے اور اخلاص نیت کے ساتھ ادا کی، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ واجب الاحترام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے رمضان شریف میں کتنی خیرات اور برکات اور نیکیاں اور اس کا فضل رکھا ہے، تو امت محمدیہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان شریف ہی ہو جائے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں تمام نیکیاں جمع کی جاتی ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں، اور اطاعت بھی مقبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جنت روزے داروں کی طالب اور مشتاق ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ کا چاند طلوع ہوتا ہے، شیاطین اور سرکش جنوں کو جگڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی دروازے کو بھی بند نہیں کیا جاتا، تو ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے اچھے عمل اور ثواب کے طالب متوجہ ہو جا، اور اے گناہوں کے طالب گناہوں سے رک جا، اللہ ہی کے لیے دوزخ سے تم آزاد کیے جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہارا نام بھی ان میں ہو جائے جو اللہ کی طرف سے گناہوں سے بخشے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا اور خلاصہ یہ بھی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور ممارست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو یہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور افطار کرنے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کہ افطار کرنے والے کو ملتا ہے، یعنی جو افطار کروا رہا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو ملتا ہے، بغیر روزے دار کے ثواب میں کمی کیے ہوئے۔ بعض لوگ واجب الاحترام یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اگر میرا کسی نے روزہ کھلا دیا، افطار کروا دیا، تو میرا سارا ثواب اس کو مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے بڑے خزانے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو کسی روزے دار کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، تو جو روزہ رکھا ہوتا ہے جس نے، جو افطار کرتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور اللہ اپنے بڑے خزانوں سے افطار کرنے والے کو بھی اور افطار کرانے والے کو بھی، دونوں کو جو ہے اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر تم نے کسی روزے دار کو پانی کے یا دودھ کے یا کھجور سے روزہ کھلوا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر بھی اپنے ذمہ کرم سے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت داؤد طائی سے بیان کی جاتی ہے، جو بہت بڑے بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں، میں نیند سے مغلوب ہو کر رمضان شریف کی پہلی رات سو گیا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، میں یاقوت اور موتیوں سے مزین ایک نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوں، تو اچانک میں نے وہاں جنت کی حوروں کو دیکھا جن کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے، تو تعجب کرتے ہوئے میری زبان سے بے ساختہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ورد شروع ہو گیا، اور میرا ذکر سن کے وہ جنتی حوریں بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں، ہم ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں جو رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت 4 بندوں کی مشتاق ہے، جنت 4 بندوں کی طالب ہے۔
وہ کون سے 4 بندے ہیں؟ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، دوسرا فحش کلامی سے یعنی بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، فحش کلامی سے، بری باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور چوتھا رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھنے والا۔ یہ 4 وہ افراد ہیں جن کی جنت طالب ہے۔ واجب الاحترام، آخری بات آج کے درس کی سماعت فرمائیں۔ رمضان شریف کے روزے رکھنا، رمضان شریف کا ادب کرنا، رمضان شریف آتے ہی خصوصی عبادات کا انتظام کرنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ کہ ایک شخص تھا جو عام طور پہ فرائض کی ادائیگی میں غفلت کرتا تھا، لیکن جو ہی رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا وہ شخص غسل کرتا، خوبصورت پاکیزہ لباس زیب تن کرتا، خوشبو لگاتا، مسجد میں جا کر بجنانہ باجماعت نماز ادا کرتا، قضا نمازیں بھی پڑھتا اور عبادت اور ریاضت میں خوب کوشش کرتا۔ جب اسے پوچھا جاتا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، وہ شخص کہتا میں رمضان کے احترام میں ایسا کرتا ہوں۔ واجب الاحترام، جب وہ شخص انتقال کر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اسے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے اور رمضان میں اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے، اپنی قضا نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اور رمضان کا خصوصی طور پہ ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے ذمہ کرم سے بخش دیا ہے۔ واجب الاحترام، ابھی آج پہلا ہی رمضان ہے تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید کی کثرت کریں، درود و سلام پڑھیں، نماز تہجد، اشراق، چاشت، تراویح، یہ نمازیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، دوستوں کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب رمضان شریف گزرنے والا ہو پھر کہیں کاش میں بھی نمازیں پڑھ لیتا، کاش نماز تراویح پڑھتا، کاش میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیتا۔ لہذا ابھی آج پہلا رمضان ہے، آج سے نیت کریں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر عبادت کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ سے چاہیں اور اللہ کی فضل سے اللہ ہمارے دین و دنیا کو بہتر فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم اپنے ذمہ کرم سے مالک و مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری نماز با جماعت فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ماہ رمضان شریف کے روزے کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے مالک کریم ان کی کامل مغفرت اور خوشی فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکل زدوں کی مشکلوں کو آسان فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مالک کریم تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما، مالک کریم جو بے اسباب ہیں ماہ رمضان میں تیری رحمت عروج پہ ہیں، بے اسبابوں کو دین دنیا کے بہترین اسباب عطا فرما، تمام حاضرین کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اس مسجد نمازیوں متعلمین معاونین اہل علاقہ پر اپنا فضل فرما، عالم اسلام اور پاکستان کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم یا مسبب الاسباب الخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ ہوگی 4:45 پہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واجب الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ہے
کہ جس ذات باری نے ہمیں ماہ رمضان شریف کی بابرکت ساعتیں عطا کی، یقیناً حالت روزہ میں مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارے ہوئے یہ چند ایک لمحات قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں چمک دمک رہے ہوں گے۔ واجب الاحترام رمضان شریف کا پہلا عشرہ یعنی پہلی 10 دن رحمت کے ساتھ خاص ہیں۔ رمضان شریف کا درمیانی عشرہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت کے ساتھ خاص ہیں۔ ماہ رمضان شریف کا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن نجات کے ساتھ خاص ہیں۔ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہگار امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم و شان تحفہ ہے۔ واجب الاحترام رمضان شریف کا معنی ہی یہی ہے کہ روزے دار اس میں بھوک اور پیاس کی گرمی کی شدت برداشت کرتا ہے اور اس طرح اس کے سارے گناہ جل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، تمہارے پاس رمضان شریف بابرکت مہینہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سرکش شیاطین کو، جنات کو جگڑ دیا جاتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے ایک رات تمہیں ایسی عطا کی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل رسوا ہو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کے ماں باپ زندہ ہوں، ان دونوں کی یا ان میں سے جو بھی زندہ ہے اس کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل رسوا ہوا، ہلاک و برباد ہوا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی بھی ہلاک تباہ و برباد ہوا، اس کی ناک خاک آلود ہو یعنی ذلیل رسوا ہو، جو رمضان شریف کا بابرکت مہینہ پائے اور اس کے اندر عبادت کر کے گناہوں سے تائب ہو کے اللہ سے مغفرت اور بخشش حاصل نہ کر سکا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی رمضان شریف کے مہینے میں نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اپنے بستر میں حرکت کرتا ہے، پہلو بدلتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے، اٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر اپنی برکت اور رحمت نازل فرمائے۔ اور جب وہ نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا بستر اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے، اے بار الہ، اسے جنت الفردوس میں بلند شان والے بستر عطا فرما۔ اور اس کے جوتے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ اس کے قدموں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پانی والا برتن اللہ کی بارگاہ میں اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشنے کی اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اور وہ جگہ جہاں کھڑا ہو کے نماز ادا کرتا ہے روزے دار، اس کے لیے وہ جگہ بھی دعا کرتی ہے، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے اور اس کی قبر کو اپنے نور سے بھر دینا اور اپنے نور سے روشن کر دینا اور اپنی رحمتوں سے اسے نواز دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی طرف اللہ رب العزت اس کی طرف اپنی نظر رحمت فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، گناہوں سے بخشش طلب کرنا اب تیرا کام ہے اور تیرے نیکیوں کو قبول فرما کے تجھے بخشنا یہ میرے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان شریف کی راتیں عبادت کرتے ہوئے گزار دی، یعنی تراویح کی نماز ثواب کے حصول کا یقین رکھتے ہوئے اور اخلاص نیت کے ساتھ ادا کی، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ واجب الاحترام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے رمضان شریف میں کتنی خیرات اور برکات اور نیکیاں اور اس کا فضل رکھا ہے، تو امت محمدیہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان شریف ہی ہو جائے، کیونکہ اس ماہ مقدس میں تمام نیکیاں جمع کی جاتی ہیں، یعنی قبول ہوتی ہیں، اور اطاعت بھی مقبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جنت روزے داروں کی طالب اور مشتاق ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ کا چاند طلوع ہوتا ہے، شیاطین اور سرکش جنوں کو جگڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کسی دروازے کو بھی بند نہیں کیا جاتا، تو ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اے اچھے عمل اور ثواب کے طالب متوجہ ہو جا، اور اے گناہوں کے طالب گناہوں سے رک جا، اللہ ہی کے لیے دوزخ سے تم آزاد کیے جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے تمہارا نام بھی ان میں ہو جائے جو اللہ کی طرف سے گناہوں سے بخشے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا متن اور خلاصہ یہ بھی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور ممارست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جو آدمی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو یہ اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور افطار کرنے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کہ افطار کرنے والے کو ملتا ہے، یعنی جو افطار کروا رہا ہے اسے بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزے دار کو ملتا ہے، بغیر روزے دار کے ثواب میں کمی کیے ہوئے۔ بعض لوگ واجب الاحترام یہ ذہن رکھتے ہیں کہ اگر میرا کسی نے روزہ کھلا دیا، افطار کروا دیا تو میرا سارا ثواب اس کو مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے بڑے خزانے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کسی روزے دار کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، تو جو روزہ رکھا ہوتا ہے جس نے، جو افطار کرتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی، اور اللہ اپنے بڑے خزانوں سے افطار کرنے والے کو بھی اور افطار کرانے والے کو بھی، دونوں کو جو ہے اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اگر تم نے کسی روزے دار کو پانی کے یا دودھ کے یا کھجور سے روزہ کھلوا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر بھی اپنے ذمہ کرم سے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ واجب الاحترام ایک حکایت حضرت داؤد طائی سے بیان کی جاتی ہے، جو بہت بڑے بزرگ تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نیند سے مغلوب ہو کر رمضان شریف کی پہلی رات سو گیا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، میں یاقوت اور موتیوں سے مزین ایک نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوں، تو اچانک میں نے وہاں جنت کی حوروں کو دیکھا جن کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے، تو تعجب کرتے ہوئے میری زبان سے بے ساختہ نکلا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ورد شروع ہو گیا، اور میرا ذکر سن کے وہ جنتی حوریں بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر کہتی ہیں، ہم ان لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں جو رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت 4 بندوں کی مشتاق ہے، جنت 4 بندوں کی طالب ہے۔ وہ کون سے 4 بندے ہیں؟ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، دوسرا فحش کلامی سے یعنی بد کلامی سے، گالی گلوچ سے، فحش کلامی سے، بری باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور چوتھا رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھنے والا۔ یہ 4 وہ افراد ہیں جن کی جنت طالب ہے۔ واجب الاحترام آخری بات آج کے درس کی سماعت فرمائیں۔ رمضان شریف کے روزے رکھنا، رمضان شریف کا ادب کرنا، رمضان شریف آتے ہی خصوصی عبادات کا انتظام کرنا، اس کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ محمد نامی ایک شخص تھا جو عام طور پہ فرائض کی ادائیگی میں غفلت کرتا تھا، لیکن جو ہی رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا وہ شخص غسل کرتا، خوبصورت پاکیزہ لباس زیب تن کرتا، خوشبو لگاتا، مسجد میں جا کر پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرتا، قضا نمازیں بھی پڑھتا اور عبادت اور ریاضت میں خوب کوشش کرتا۔ جب اسے پوچھا جاتا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے تو وہ شخص کہتا میں رمضان کے احترام میں ایسا کرتا ہوں۔ واجب الاحترام جب وہ شخص انتقال کر گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اسے پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس شخص نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے اور رمضان میں اپنی گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے، اپنی قضا نمازیں پڑھنے کی وجہ سے اور رمضان کا خصوصی طور پہ ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنے ذمہ کرم سے بخش دیا ہے۔ واجب الاحترام ابھی آج پہلا ہی رمضان ہے تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید کی کثرت کریں، درود و سلام پڑھیں، نماز تہجد، اشراق، چاشت، تراویح یہ نمازیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ و خیرات کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، دوستوں کا، اپنے دیگر دوستوں کا، احباب کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب رمضان شریف گزرنے والا ہو پھر کہیں کاش میں بھی نمازیں پڑھ لیتا، کاش نماز تراویح پڑھتا، کاش میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کر لیتا۔ لہذا ابھی آج پہلا رمضان ہے، آج سے نیت کریں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے اندر عبادت کر کے ہم اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ سے چاہیں اور اللہ کی فضل سے اللہ ہمارے دین و دنیا کو بہتر فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم اپنے ذمہ کرم سے مالک و مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری نماز با جماعت فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ماہ رمضان شریف کے روزے کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے مالک کریم ان کی کامل مغفرت اور خوشی فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکل زدوں کی مشکلوں کو آسان فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مالک کریم تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما، مالک کریم جو بے اسباب ہیں ماہ رمضان میں تیری رحمت عروج پہ ہیں، بے اسبابوں کو دین دنیا کے بہترین اسباب عطا فرما، تمام حاضرین کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اس مسجد نمازیوں متعلمین معاونین اہل علاقہ پر اپنا فضل فرما، عالم اسلام اور پاکستان کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم یا مسبب الاسباب الخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔